بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. رواہ البخاری. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ہر عمل کا بدلہ اس کو ہم دیں گے، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں دوں گا. روزہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ روزے میں نامناسب باتیں نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا کہ اگر کوئی تم سے لڑ رہا ہو فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تم یہ کہو بھائی میں تو روزے سے ہوں. آج کے معاشرے میں لڑائی جھگڑا ایک مزاج بن گیا ہے. جواب دینے کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور خاموشی اور برداشت اور معاف کو بزدلی سمجھتے ہیں. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو برداشت کا سبق دے رہے ہیں کہ لڑو مت، جھگڑا مت کرو، بلکہ اگر کوئی تم سے جھگڑا بھی کر رہا ہے، بدتمیزی بھی کر رہا ہے، تو تم کہو بھائی میں روزے سے ہوں. یہ ایک عمومی مزاج ہونا چاہیے، طبیعت ہونی چاہیے. یہ کوئی ہم سے لڑنا بھی چاہ رہا ہو، کوئی بد کلامی اور بد زبانی سے پیش آ رہا ہو، اس سے ہم خاموشی سے کہہ دیں کہ بھائی میں نہیں چاہتا. پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وصوموا تصحوا، تم روزہ رکھو صحت مند رہو گے. وسافروا تستغنوا، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے سے انسان کی جہاں روحانی صحت اچھی ہوتی ہے وہاں جسمانی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. کھانے پینے سے صحت مند تو ہو جاتے ہیں لیکن بیماری کا اندیشہ ہے. بھوکا رہنے سے کمزور تو ہوگا لیکن بیماریاں نہیں لگیں گی. زیادہ کھانے سے صحت بھی بن سکتی ہے، بیماریاں بھی لگتی ہیں، لیکن بھوکا رہنے سے کبھی بیماری نہیں لگتی. تو روزے سے جہاں روحانی صحت بنا کرتی ہے وہاں جسمانی صحت بھی اچھی ہوا کرتی ہے. اور پھر رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رہنا سکھا رہے ہیں، ہماری روحانی جو زندگی ہے اس کو صحت مند کر رہے ہیں. اور روحانی زندگی کا تعلق ہمارے بھوکا رہنے سے ہے کہ روزے کی نیت سے ہم بھوکے رہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شفاعت کرنے والے ایسے ہیں جن کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. بلکہ جھگڑالو کے بارے میں جھگڑالو کا لفظ کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے. ایک روزہ ہے، ایک قرآن ہے، دونوں کا تعلق رمضان سے ہے. روزہ کہے گا اے اللہ یہ میرے خاطر بھوکا رہا، خواہشات سے رکا رہا، سارا دن اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، پورا دن بھوکا رہا اور پھر شام میں اس نے افطاری کے وقت کھایا. آپ اس کی اس قربانی کو، اس محنت کو قبول فرمائیں اور اس کی شفاعت فرمائیں. روزہ اپنے روزے دار کے لیے شفاعت کی اللہ تعالیٰ سے درخواست اس انداز میں کرے گا کہ پرزور درخواست ہوگی کہ یہ میرے خاطر بھوکا رہا. اور دوسرا قرآن کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں قرآن بھی اللہ تعالیٰ سے جھگڑالو بن کر سفارش کرے گا کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، راتوں کو اٹھا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا. تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہو کہ ایک مسلمان ہو، اس کی زندگی میں روزہ بھی ہو، اس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت بھی ہو، اور اس کو یہ جذبہ ہو کہ یہ دونوں میرے لیے سفارشیں ہی میرے کام آئیں گی. جیسے دنیا میں ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا. ہم اپنی اولاد کو کیوں تیار کر رہے ہوتے ہیں؟ بیٹے کو پڑھا لکھا رہے ہوتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرا کاروبار سنبھالے گا،
میرا سہارا بنے گا. تو یہ تو بہت ساری مثالیں ہیں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں. تو بھائی اگر مسلمان کو آخرت کا یقین ہو کہ اللہ کے پاس جانا ہے, حساب و کتاب دینا ہے, وہاں میرے کیا کام آئے گا, وہاں میرے کیا کام آئے گا, تو وہاں روزہ کام آئے گا, وہاں قرآن کریم کام آئے گا, وہاں پکا سفارشی قرآن ہے, روزہ ہے, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم ان کو جہنم میں نہیں جانے جائیں گے. تو یہ جذبہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جذبہ سکھا رہے ہیں کہ روزہ اس جذبے کے ساتھ رکھو. ایک نسائی شریف کی روایت میں ہے الصیام جنہ, روزہ ڈھال ہے, روزہ آدمی کی حفاظت کرتا ہے جب تک کہ آدمی اس روزے کو صحیح طریقے سے رکھے. اس لیے روزے کا صحیح رکھنا کیا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں, زبان کی حفاظت کریں. روزے کی حالت میں جھگڑا مت کریں, غیبت نہ کریں, کسی کی برائی نہ کریں, بلکہ سوچیں کہ صرف روزہ کھانے سے روکنے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزے کی حالت میں زبان کو بھی روکنا ہے برائی سے, کانوں کو بھی روکنا ہے, آنکھوں کو بھی روکنا ہے. اس کا خاص طور پر اہتمام کریں. اور اسی طرح روزے کی حالت میں روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھیں, اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں کہ رکھنا ہے, رکھنا تو پڑے گا, گرمی بھی ہے, محنت بھی ہے, مشقت بھی ہے, کیسے رکھیں گے, کام پہ بھی جانا ہے. یہ باتیں دل میں نہ آنے دیں, یہ کمزور ایمان والوں کی باتیں ہوتی ہیں. یہ سوچیں کہ روزہ فرض ہے, یہ تو رکھنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اس فرض کے خاطر سارے کاموں کو آگے پیچھے کرنا ضروری ہے. مثال ہے کہ بچوں کو صبح اسکول اٹھانا ہے, گھر والے کہیں خاتون کہ مجھے تو بچوں کو بھی اٹھانا ہوتا ہے, ان کا بھی لنچ بنانا ہے, گھر کے کام بھی کرنے ہیں, روزہ بھی رکھنا ہے. تو روزہ اتنا بڑا فرض ہے کہ اس فرض کو پورا کرنے کے لیے اگر ہمیں دنیا کے کام, بچوں کی تعلیم روکنے پڑے, 1 مہینے کے لیے روکنا ہوگا کہ بھائی بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے, 1 مہینے کے لیے بچوں کی تعلیم کی چھٹی, کیونکہ روزہ فرض ہے. اس فرض کو پورا کرنا سب سے اہم ہے. اس فرض کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو آرام دے رہے ہیں کہ بھائی میں کام کم کروں گا, فرض پورا کرنا ہے, یہ زیادہ ضروری ہے. تو یہ تو ایمان کی بات ہے. جس قدر انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے پھر ہی جذبے آتے ہیں. اور ایمان کمزور ہو تو پھر اس کو ہر چیز مشکل لگتی ہے. جیسے حج تو بہت مشکل ہے, کیسے کروں گا, زکوٰۃ کیسے نکالوں گا, اتنا اپنا مان نکل جائے گا. یہ ایمان کی کمزوری ہے. جب ایمان بنا ہوا ہو کہ بھائی اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ نے زندگی دی ہے, اللہ نے جان دی ہے, اللہ کا حکم ہے, میں پورا کروں گا کچھ بھی ہو جائے, تو یہ جذبہ ہو. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ روزے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں بھائی, عبادت سمجھ کر رکھیں, سب کو رکھوائیں, سب کو ترغیب دیں کہ روزہ رکھیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھیں جو مسئلے سے متعلق ایک بات ہے کہ ہم جب سحری کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً آخری وقت میں سحری کرنے کو ہم ضروری سمجھتے ہیں, بھاگتے دوڑتے سحری کر رہے ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بھائی رات رمضان کی تو ہر رات بڑی قیمتی رات ہے. اس میں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر رات میں تھوڑی بہت تہجد کی نماز, دعائیں, تلاوت کرنی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں, صبح جلدی اٹھیں. سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 5:26-27 پہ. اب یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہم 5 بجے سحری کریں اور جب تک اذان کی آواز کان میں نہ آئے اس وقت تک کھاتے رہیں. اندیشہ ہے, مؤذن ہے, اذان دینے والا بھی ایک مرد ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر اس نے 1-2 منٹ اذان تاخیر سے دی اور ہم اذان کے چکر میں کھا رہے ہیں, ابھی تک اذان نہیں ہوئی اور وہ اذان دے رہا ہے کچھ تاخیر سے, تو ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا. اس لیے وقت معلوم ہونا چاہیے. روزے کا کیلنڈر ہمارے پاس, صحیح کیلنڈر ہمارے پاس ہو جس میں صحیح وقت ہو, اس وقت کو دیکھتے ہوئے کھائیں اور وقت ختم ہونے سے کم از کم 3 منٹ اور 5 منٹ پہلے کھا پی کر دانت صاف کر کے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو بھی کرنا ہے کر کے فارغ ہو جائیں. یہ جو ہوتا ہے کہ آخری وقت تک کھاتے رہتے ہیں, اس میں اندیشہ ہوتا ہے روزہ مکروہ ہونے کا اور روزہ خراب ہونے کا کہ ابھی تک اذان نہیں ہوئی. اذان کو نہ دیکھیں, افطاری میں بھی اذان کو نہ دیکھیں. مثال ہے کسی نے اذان وقت سے پہلے دے دی, اس کی اذان پر ہم نے افطار کر لیا تو روزہ تو خراب ہو گیا. اس لیے وقت کو دیکھیں کہ کتنے بجے کیلنڈر ہونا چاہیے. اب تو ہر چیز موبائل میں موجود ہے, صحیح وقت معلوم ہے. سحر کا وقت کیا ہے, روزانہ بدلتا ہے. روزانہ سحر کا 1 منٹ کم ہوگا, یعنی پیچھے کی طرف آئے گا. افطار کا وقت بھی کم ہوگا تو روزانہ افطار کا وقت بڑھے گا. سحر کا وقت کم ہوگا تو روزانہ کا نیا وقت ہوگا, 1-2 منٹ کا فرق آ رہا ہوگا. اس حساب سے ہم روزانہ وقت دیکھیں اور وقت کے مطابق روزہ بند کریں اور وقت کے مطابق روزہ کھولیں تاکہ ہمارا روزہ خراب ہونے سے محفوظ ہو جائے. یہ کچھ باتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی ساری عبادتوں کا کرنا نصیب فرمائے, آسان فرمائے, قبول فرمائے. روزہ ایک عبادت ہے
تراویح ایک عبادت ہے، اور دیگر قرآن کریم کی تلاوت ایک عبادت ہے، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا بڑی عبادت ہے، رات کو تہجد میں اٹھنا بڑی عبادت ہے، افطار سے پہلے 20 منٹ کی 10 منٹ کی دعا کرنا بڑی عبادت ہے، سحری کے وقت اٹھنا اور جلدی اٹھ کر سحری سے فارغ ہو کر 2 4 6 نفل تہجد کی پڑھ کے دعائیں کرنا بڑی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں اگر کسی کو نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہے، اس کا رمضان اچھا ہو گزر گیا، اس کا رمضان اچھا ہو گیا۔ اور جس کو صرف صبح سحری کھاتا ہے، بس سارا دن اپنے کام میں افطاری کری، میرا تو روزہ ہو گیا، نہ تراویح پڑھ رہا ہے، نہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسا اس کا رمضان ہے؟ اس نے سارے ساتھی اس بات کا بھی ارادہ کریں کہ رمضان میں جو کم از کم ہر عشرے میں ایک قرآن ختم کریں، ہر عشرے میں ایک قرآن ختم کریں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، تاکہ 3 قرآن رمضان میں کم سے کم ہر ایک کے ختم ہو۔ تراویح پورے مہینے کی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام ایمانا و احتسابا غفر له، جس نے رات کی عبادت یعنی تراویح کو پڑھا ثواب کی نیت سے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نماز یعنی تراویح ہو یا تہجد ہو، رمضان کی راتوں کی جو بھی عبادت کی جائے گی اس میں تراویح بھی داخل ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنتا ہے، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں رمضان کی راتوں کی عبادت کی ہیں۔ تراویح 20 رکعتیں ہیں، 40 سجدے ہیں، 40 سجدوں میں یعنی ہر سجدے پر 1500 نیکیاں مل رہی ہیں، جنت کا محل مل رہا ہے، اللہ کی رضا خوشنودی مل رہی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے رمضان کی راتوں کو خوب عبادت سے گزاریں۔ پھر رمضان کا آخری عشرہ سب سے قیمتی عشرہ ہے۔ پہلے عشرے میں تو ماشاءاللہ مسجدوں میں بھی نمازی آتے ہیں، جو رمضان گزرتا ہے مسجدوں میں نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں شروع عشرے میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں، بازار بند ہوتے ہیں، آخری عشرے میں بازار کھل جاتے ہیں اور بازار خریداری شروع ہو جاتی ہے تو مسجدیں نمازی ختم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محنت رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ عبادت۔ اور ہم لوگ الٹ کرتے ہیں کہ پہلے عشرے میں تو پھر نمازیں پڑھتے ہیں، آخری عشرے میں سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابھی سے ارادہ کریں، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے اعتکاف جو آپ نے مسلسل کی، مستقل کیا۔ یعنی آپ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اس کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ 10 سال مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا اعتکاف کیا، صحابہ کو بھی کرایا اور اپنے گھر کی ازواج مطہرات خواتین کو بھی رمضان کا اعتکاف کرایا۔ 10 سال یہ مسلسل کا معمول ہے۔ ایک سنت وہ ہوتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کی کبھی چھوڑ دی، ایک یہ سنت ہے کہ جو آپ نے مسلسل کی، تو ہمیں بھی تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنی دنیاوی مصروفیات کو آگے پیچھے کریں، ابھی سے کوشش کریں، ابھی سے ترتیب بنائیں تاکہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔